دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اب جانور کو بھی پرندوں کو بھی آنکھیں دیا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ چلنے پیر دیا، جانوروں کو بھی پیر ہے۔ اس کے بعد بہت سارے چیزیں ایسے بھی جو انسان کو اور جانور اور چرند پرند کو بھی اللہ نے برابر کیا۔ بولنے کی بولی ان کی الگ ہے، ہماری الگ ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے۔ کوئی زردی اور ٹیلر ان کا کپڑا سی کر نہیں دیتا۔ کچھ چیزیں فرق ہیں، کچھ چیزیں برابر ہیں۔ افسوس سمجھ کی حد جو ہے، ایک لمٹ ہے جانور اور پرندوں کے اندر، انلیمیٹڈ نہیں ہے۔ ایک لمٹ اللہ نے اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ انسان کو حد سے زیادہ دیا ہے۔ میں اور آپ اچھا سوچے تو بھی سوچ سکتے، برا سوچے تو بھی سوچ سکتے، تھوڑا بھی سوچ سکتے، بہت زیادہ بھی سوچ سکتے۔ انلیمیٹڈ دے دی اللہ نے مجھے اور آپ کو، لیکن جانوروں کو ایک حد دیا۔ اور جسے معلوم ہونا کہتے ہی اسے علم کہتے ہی۔ دوسری مخلوق کو بھی اللہ نے علم دیا، ان کی نفع کی حد تک ہے وہ، اس سے زیادہ ان کو علم نہیں ہے۔ اب جانوروں کو وقت کے برابر وہ اپنی بھوک پیاس کو مٹانا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، دھوپ برسات موسموں سے اپنے آپ کو بچانا، ایک دو تین بات اور کام کے علاوہ زیادہ علم نہیں، اور اس کے اوپر ہی کام کرتے رہتے ہیں زندگی پوری اس وجہ بساتی۔ بھوک لگی تو تلاش کرتے، کھانا ہونا، پیاس لگی تو پانی تلاش کرتے۔ یہ ان کا علم ہے، اللہ نے ان کو اتنا علم نہیں دیا۔ موسم خراب سے اپنے آپ کو بچانا، دھوپ سے برسات سے بچانا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اتنا علم ان کو ہے۔ علم کے تعلق سے اللہ نے انسان کو بہت زیادہ علم دیا، اتنا دیا۔ علم ہی ایک ایسی دولت ہے، کائنات اور سمندر کا، آسمان کا کنارہ مل سکتا ہے، لیکن علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نوازا مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اس میں سے قرآن پاک کی آیت شریفہ سے، احادیث مبارکہ سے، اولیاء اللہ کی زندگی سے، علماء کرام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک ایسی دولت، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بھی اس کی بہت بڑی شان ہے، عظمت ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر اور قیمت علم کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں۔ جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے کیا دیا؟ نبوت نہیں دیا، رسالت نہیں دیا، دنیا کی بادشاہیت نہیں دیا، مال نہیں دیا، دولت نہیں دیا، خوبصورتی نہیں دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو جو دیا نا، وہ علم دیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں یہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، اور دنیا بھی اس کے تابع ہوتی ہے۔ ساری اس کی بھلائی جو ہے اسی کے اندر ہے۔ یہ بخوبی جاننے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔
ہمیں نہیں جانتے، ہمیں کیا جانتے ہیں؟ دنیا میں اگر ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ہمیں دو چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، دو چیزوں کی ہمیں تمنا رکھتے ہیں اور دو چیزوں کے اوپر ہمیں محنت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک عزت ہونا، دوسرا دولت ہونا۔ آج انسان کی زندگی گزر رہی ہے سب یہ دو چیزوں کے پیچھے ہے، دولت بھی ہونا، عزت بھی ہونا۔ یہ دونوں چیزیں دونوں طریقے سے حاصل ہوتی ہیں۔ عزت جب انسان کو ملتی ہے وہ اس کی مال کی وجہ سے ملتی ہے یا پھر اس کے نیک ہونے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اب اور اس کا میں خلاصہ کرو، فرعون کی جو عزت تھی، حامان کی جو عزت تھی، ابو جہل کی جو عزت تھی، نمرود کی جو عزت تھی، بڑے بڑے اسلام دشمن ظالم بادشاہوں کی، رئیس اور دولت مند مالداروں کی جو عزتیں تھی وہ ان کی دولت کی بنا پر تھی، وہ ان کی مال کی بنا پر تھی، وہ ان کے پیسے کی وجہ سے عزت تھی۔ جب دولت عارضی ہے، یہ چلے جاتی ہے، مال کچھ دن میں خالی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس انسان کی عزت بھی گھٹ جاتی ہے۔ اب ایک مالدار رہتا دولت مند، اس کی عزت ہوتی ہے، آج تھا دولت مند ہوا، کل فقیر ہو گیا، کل کون اس کی عزت کرے گا؟ کہے گا کہ بھئی اس کے پاس اب کیا بھی نہیں، سب خالی ہو گئے، اب کون اسے سلام کرے گا؟ کون اس کی عزت کرے گا؟ معلوم ہوا کہ ایک طرح سے جو عزت ملتی ہے انسان کو وہ اس کی دولت اور پیسے کی وجہ سے ملتی ہے، کچھ دن بعد یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عزت وہ ملتی ہے جو انسان کے نیک ہونے سے ملتی ہے، علم والے ہونے سے ملتی ہے، اخلاق والا ہونے سے ملتی ہے، بزرگی اور برتری سے ملتی ہے۔ نیک انسان ہونے کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے نا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ ایسی عزتیں کسے ملی؟ اللہ نے صحابہ کو دیا۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں، لیکن آج صحابہ کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر مسلمان صحابہ اکرام کی عزت کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اولیاء اللہ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، بعض بڑے بزرگان دین کو، لیکن ان کی عزت، ان کا احترام آج ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ کیوں ہے؟ ان کی دولت کی وجہ سے نہیں، ان کے اعمال اور ان کے اخلاق، ان کے نیک وکار ہونے کی وجہ سے، ان کی بزرگیت کی وجہ سے، وہ اطاعت رسول اللہ اور فرمان خداوندی میں زندگی گزارے، اس وجہ سے ان کی عزت کو اللہ نے ایسے باقی رکھا، قیامت تک ان کی عزت باقی ہے۔ قیامت تو آ جائے گی لیکن ان کی عزت قیامت کے بعد بھی باقی رہے گی، میدان حشر میں بھی ان کی عزت باقی رہے گی۔ تو معلوم ہوا انسان جس چیز کے اوپر محنت کر رہا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے۔ دولت کی وجہ سے اگر عزت ملے گی تو وہ ختم ہو جانے کے چانسز ہیں۔ نیک وکار کی وجہ سے، نیک انسان بن کر، دیندار بن کر، علم والا بن کر، اعمال والا بن کر، اخلاق والا بن کر جو عزت کماتا ہے، اس مرنے کے بعد بھی اس کی عزت اسے باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کردہ عزت کس میں رکھا؟ علم کے اندر رکھا۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت سارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا فرشتوں کے سامنے، ایک بھی انسان نہیں تھا۔ ہم بار بار اس واقعے کو سنے ہیں، لیکن واقعہ جتنی بار سنتے ہیں اتنی بار ان نقطوں پر، اس کے اندر پوائنٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
صرف فرشتوں کی مخلوق تھی، اللہ نے اعلان کیا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی میں ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو یہ زمین پر جانے کے بعد فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ فرشتوں کو اسی وقت معلوم ہو گئے تھے ہمارے اخلاق ہمارے کام۔ فرشتے ہوتے ہمیں کیا بس نہیں کیا تمہاری عبادت کرنے کا، تیرا حکم پورا کرنے، یہ غور مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں جو جانتا ہوا تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوا تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کا مقام بتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے ان کے جسم کے اندر خودی سے اللہ نے علم ڈالا، علم کو پیدا کیا، علم کو نازل کیا۔ فرشتوں کو پوچھا کچھ چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو جانتا ہے اس کا علم ہمیں نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نور کی مخلوق تھی، فرشتے معلوم نہیں بول رہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا تو سارے چیزیں وہ بتانے لگے، ہم بار بار سنے۔ ابھی ہم پاس ہو گئے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فرشتوں کے سامنے امتحان چل رہا، حضرت آدم پاس ہو گئے، ساری چیزیں بتائیں کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا۔ اب امتحان پاس ہونے کے بعد انعام دینا کہ نہیں دینا ہے؟ دنیا دستور بھی ہے، مدرسے میں اسکول میں بچے پڑھتے، امتحان ہو گیا، ایگزام ہو گئی، پاس ہو گئے، ماں باپ خوشی مناتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار کوئی منہ مٹھائی کیا کرتے ہیں، ایک خوشی مناتا، انعام دیا جاتا ہے پڑھنے والے کو، پاس ہونے والے کو۔ آدم علیہ السلام سے پاس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ذات، جتنا مقام آدم کا ہے اتنا بڑا ان کو انعام دیا، جو ایسا انعام دیا قیامت تک کے واسطے بھی باقی رہ گیا۔ ہر کسی کو جو ہے اس انعام پر اس کے تابع ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ نے ایسا انعام دیا، اللہ آدم سے خوش ہو گیا، ان کے علم سے خوش ہو گیا۔ اللہ نے ان کو پہلے کیا دیا؟ غور کرو آپ واقعے پر۔ اللہ نے ان کو پہلے کیا دیا؟ علم دیا، نبوت نہیں دیا۔ کیا دیا پہلے؟ علم دیا۔ اب جسے علم دیا جاتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو علم کا جاننے والا، معلوم کرنے والا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک عالم بنایا، مکمل اور کامل عامل بنایا، علم دے کر عالم بنایا۔ اس کے بعد وہ پاس ہو گئے، اللہ نے ان کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا جو ہم بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی؟ اس لیے اللہ نے جو اپنا مقام خافت سجدہ کروا لینے کا، اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرنے، اس بنا پر کہ حضرت آدم نے امتحان میں پاس ہوئے، ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ آج آدم کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہے کہ سارے فرشتوں کو اعلان ہوا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب سے پہلے سجدہ کرنے والوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتہ تھا، بعد میں جبرائیل علیہ السلام سجدہ کریں۔ یا غور کریں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور ان کو سجدے کا انعام ملا۔ جو سب سے پہلے ان کی قدر کرنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی ایک انعام دیا۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے، ایک عالم کی قدر کرنے میں، ایک عالم کا احترام کرنے میں، ایک عالم کی عزت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرشتے کو بھی انعام سے نوازا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے کلام اللہ شریف کو لکھوا دیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ملا ان کو بھی۔ آدم علیہ السلام کو انعام ملا اور ان کی قدر کرنے میں، ان کی عزت کرنے میں اللہ نے فرشتے کو وہ انعام دیا کہ پورا قرآن شریف کو ان کے پیشانی کے اوپر اللہ نے لکھوا دیا۔ بعد میں جبرائیل سجدہ کرے، بعد میں دوسرے فرشتے سجدہ کرے، اس کے اپوزٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ہمارے سامنے طے کر کے دکھایا ہے کہ جو عالم کی قدر احترام عزت کیا اسے بھی اللہ کی طرف سے انعام اعزاز ہے اور اللہ کی طرف سے مقام اور مرتبہ ہے۔ جو ایک عالم کی عزت نہیں کرے گا وہ شیطان کی نسلیت میں سے ہوگا، اس کی فراست شیطانیت میں سے ہوگی، اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور انکار کیا۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ابھی نبی نہیں بنے تھے، بس ایک عالم دین تھے، علم کو جاننے والے تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے جو فرشتے سجدے کیے، اللہ نے فرمایا ایک عالم کے دین کی عزت اور احترام کرنے میں تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، اور اس کی نا احترامی اور اس کا انکار اور اس کی توہین اور اس کی بے عزتی کرنے سے اللہ نے مقرب سے مقرب عزازل کو بھی شیطان اور ملعون بنا کر دربار سے نکال دیا۔ یہ ہے دوستو بزرگوں علم کی فضیلت ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے علم دیا، دولت نہیں دیا، مال نہیں دیا، زمین نہیں دیا، عہدہ نہیں دیا۔ جب علم اللہ نے آدم کو دیا تو آدم کو علم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں عطا کی۔ اس کے بعد میں ان کو جب دنیا میں بھیجا گیا، ابھی انسانیت زیادہ نہیں تھی، انہی کی مختصر اولاد تھی۔ یہ علم کو اللہ دیکھو ایسے بڑا کر اسے ترقی کرتے ہوئے آج تک ہمارے سامنے پیش کیا اور قیامت تک باقی بھی رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں کتاب کا علم نہیں تھا، منہ بولی علم تھا۔ جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا وہ ان کے اولاد کو بولتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے اور وہ عمل کرتے تھے، وہ خود بولتے تھے۔ یہاں تک تھا ایک زمانہ آیا ان کے اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام، ایک نبی پیغمبر گزرے۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ کہ نبی کو اللہ نے ایک فن دے کر بھیجا۔ ادریس علیہ السلام آئے اور ان کے زمانے میں جو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا لایا ہوا علم کو انہوں نے ترقی دی۔ کیسی ترقی دی؟ سب سے پہلے قلم میں لکھنے پر، پین پر لکھنے پر جو طریقہ اپنایا، جو اسے کامیابی حاصل ہوئی اس کے اندر، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ہوئی اور ان کے زمانے سے ہوئی۔ جو علم وہ جانتے تھے نا، اسے قلم میں لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام شروع کرے۔ وہاں سے پین آیا، وہاں سے پینسل آئی، وہاں سے ساری چیزیں آئی۔ کچھ عرصہ پہلے کہ انگریزاں بنا کو ہمیں دیے سو کیا بھی نہیں، آج اس زمانے سے لے کر آج تک بھی اور قیامت تک بھی انگریزیت اور سائنٹسٹ جو ہے یہ ساری کی ساری اسلام کو کاپی کر رہے ہیں۔ پوری جو ہے یہ اسلام کو پڑھ کر اسلام کو کاپی اس کی نقل کر رہی ہے، اور سائنس آج چاند تک پہنچ گئی۔
ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس علم ہے، دین ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں وہاں کے وہاں چلے کے آگے بڑھے نہ دین علم میں آگے بڑھے مسلمان، نہ دنیا کے علم میں آگے بڑھے. ایک ذہنی فوکس بنا لیا ہمیں کیا، تھوڑا بہت نماز پڑھنے آ جا رہا، روزے کا معلوم ہے، چھوڑو بس زیادہ پڑھ تو کیا کرنا. مسلمان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، ذرا نماز روزے کا کیا تو معلوم کر جائے تو بس بچہ گا. اب اس کے بعد کا ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسکول کی تعلیم SSLC تک پڑھ لیتے، ضرورت کے موافق تھوڑا بہت پڑھ لیتے. کیا تمہیں 15-20 ہزار روپے سیلری لینے والا، تنخواہ کمانے والا ہو جاتے، ہوتا تک پڑھ لیتے، اس کے بعد کا بس کیا کرنا. یہ سوچ، یہ کم ہمتی ہمیں علم سے بھی دور کر ڈالی، ہمیں اپنی پہچان، اپنے عہدے، اپنے مقام سے بھی ہمیں گرا ڈالی. اچھوں سے عہدوں پر ہے مسلمان، وجہ کیا؟ علم کی کمی. حافظ مسلمان نہیں، سیاسی لائن میں مسلمان نہیں. جو تھوڑے بہت پوسٹ پر ہیں وہ خود اپنی روٹی پر گھی ڈالنے لگا، فائدہ دے گا. باقی قوم جائے بھاڑ میں کوئی مسئلہ نہیں. کسی بڑے عہدے پوسٹ پر مسلمان نہیں، کیونکہ علم کی کمی ہے. ہمیں علم حاصل کرنا نہیں چاہتے. دنیا کی ہر چیز حاصل کرنا مسلمان کو پسند ہے، علم حاصل کرنا مسلمان کو پسند نہیں. دین کا ہو یا پھر دنیا کا ہو. دیکھو اللہ نے کیسے ترقی زمانے پر زمانے، جیسے جیسے پیغمبر آتے گئے، اس علم کو اللہ نے بڑھاتا گیا، ترقی دیتا گیا، مقام بڑھاتا گیا. پہلے قلم نہیں تھا، ادریس علیہ السلام آئے، حرف کو باہر نکالے، آواز سے حرف کو باہر نکالے، اس آواز سے ایک حرف کو بنائے، ایک دوسرا حرف نکالے، حرفوں سے الفاظ کو بنائے، الفاظ سے معنی نکالے، اسے جو ہے قلم میں لے کر پتوں پر اور دیواروں پر لکھنا شروع کرے. ان کے زمانے سے لکھنا اور پڑھنا عام ہوا. انسان کی ایک اسٹیج کی زندگی ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا تو فوراً اسے ٹیلر کے پاس کپڑے سلا کو نہیں پہناتے ہیں. ایک بڑے سے معمولی جو ہے کپڑے میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، لپٹ کر، کہ اس کی گندگی نہ پھیلے. جیسے دن گزرتی ایک چھوٹا سا سائز کا کپڑا لے کر پہنا دیا، اور جیسے دن گزرتی بچے کا کپڑے کا سائز بڑا ہوتا جاتا. جیسے عمر جاتی رہتی ہے ویسے کپڑے بنائے جاتے ہیں اور اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے. عموماً یہ عمر آتی ہے 35 یا 40 سال کی حد اس کی زندگی میں. پھر آخر پوری زندگی تک اس کا ایک ہی سائز رہتا، بعد میں اس کا سائز بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے انسانیت کا سلسلہ چل رہا. پہلے انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا علم دیا. تھوڑا معلوم ہوا تو ادریس کا علم دیا، قلم اور کاغذ کا علم دیا، اور زراعت کرنا، صنعت کرنا، حرف بداری. تھوڑا بہت علم آ گیا تو اب انسان سے ضرورت تھی اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی، حلال اور حرام کی. یہ بھی علم سے پہچانا جاتا. اگر انسان کے اندر علم نہیں تو اس اچھائی کا، برائی کا، صحیح غلط، حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. سب اس کے سامنے برابر آتا. علم نے اس انسان کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے ان کو ایک فن دیا، لکڑیوں کے اندر چیزیں بناتے تھے. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. جب طوفان نوح آنا تھا، جب انہوں نے کشتی بنائی، بڑی کشتی تیار کی،
بہت سارے لوگوں کو اس میں سوار کیے، کئی دنوں تک کشتی بنائے، طوفان کے اندر بھی جو ہے اس کشتی کو کچھ فرق نہیں آیا، یعنی کمزور نہیں پڑی، اتنا بڑا بھاری فن تھا، انہوں نے لکڑی کی کشتی بنائی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے دور میں آپ کی شریعت سے حلال اور حرام کا علم نازل کیا، وہاں سے آیا۔ اب لوگ بولتے نہیں یہ کون سا 100 سال کا علم، 150 سال کا، 1500 سال کا، کیا قرآن حدیث میں کیا ہے کدھر؟ آج مسلمان کو خود یقین نہیں ہے، الزام لگاتے کیا مولوی صاحب بولے جیسا ہمیں سننا کیا، حضرت ہم بولے جیسا ہمیں چلنا کیا۔ کچھ عرصہ کا علم نہیں، ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم نبوت کو نبی کو عطا کیا وہی آج بھی سلسلہ چل رہا اور قیامت تک بھی یہی باقی رہتا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آپ کی قوم جو تھی نا زراعت کرنا جانتی تھی، قلم سے لکھنا پڑھنا کا علم آ گیا تو وہ جانتی تھی، تھوڑا بہت اللہ کی عبادت فرما برداری جانتی تھی، لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کو اللہ نے ترقی دی، وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی قوم میں اس علم کو زندہ کیا اور پھیلایا کہ دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ ایسے دوستوں بزرگوں ایک سلسلہ جیسے لباس کا سلسلہ چل رہا ہے، انبیاء کرام کا بھی ایک سلسلہ جو آیا، یہ ایک نبی ایک فن لے کر آئے، اپنی قوم کے اندر پھیلاتے گئے، اور جیسے 35-40 سالہ عمر کے بعد ایک ہی سائز کا لباس ہو جاتا، اس کے بعد اسے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور مکمل دین شریعت لے کر آئے، قیامت تک اسے تبدیل کرنے کی اور اس میں بدلاؤ کی، اس میں کم و بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا علم کا ایک موضوع تھا جس پر مجھے مختصراً باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے علم دیا، اس کی برکت سے نبوت بھی دیا، اور اس کی برکت سے عزت بھی دیا، اس کی برکت سے دولت بھی دیا۔ بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ نے سامنے ایک آفر رکھا کہ چاہے تو تمہیں بادشاہیت لو، عہدہ لو، دولت لو، یا زمین کے خلیفہ بنو، یا پھر ایک علم لو۔ تو انبیاء کرام نے علم کو حاصل کیا، علم کو چن لیا، اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو علم ہے تو ساری چیزیں اس کے قدموں کے پاس آپ پہنچتی ہیں۔